الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد تبین الرشد من الغی اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے الگ واضح ہو چکی۔ الحمدللہ۔ کل میں نے اس آیہ کریمہ کا پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، سعادت نصیب ہوئی تھی، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، سے متعلق گزارشات پیش کی تھیں، اور یہ اسی آیہ کریمہ کا آگے تسلسل ہے۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک ہدایت گمراہی سے الگ واضح ہو چکی، یعنی دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اسے حق کی تلاش جو ہے اس میں یہ امر پیش آ رہا ہے کہ حق واضح نہ ہو۔ قرآن کریم فرقان حمید حق اور باطل میں ایسے لکیر کھینچتا ہے کہ کہیں کوئی آمیزش جو ہے اس کا گمان بھی نہیں رہتا، کہ کوئی گمان کر سکے کہ شاید یہاں کوئی کسی شے کی آمیزش ہو۔ اللہ کریم کا کلام ہے، مالک کل کائنات ہے، اس کی شان ربوبیت ہے، اس نے مخلوق کو عطا فرمانا ہے، مخلوق جو ہے محتاج ہے، اس کی احتیاج ایک ہی در سے پوری ہونی ہے، اور جو اللہ رب العالمین کا ہے۔ باقی جتنا نظام ہے، حیثیتوں کا فرق ہے، استعداد کا فرق ہے، صحت و بیماری کا فرق ہے، اوقات، زندگی کے زمانے، یہ جتنے فرق ہیں باہم، قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کے تسلسل کے لیے ہیں، باہمی معاونت کے لیے ہیں، کہ اس سے تمہارا انسانی معاشرہ چلتا ہے۔ اگر سارے ہی ایک حیثیت کے ہوں تو باہم تعاون ختم ہو جائے۔ سب کو ایک دوسرے کی جو ضرورت پیش آتی ہے، اس کا سبب ہی یہی ہے کہ یہ جو استعداد ہے اس میں ہر ایک کا فرق ہے، طاقت وجودی کا بھی فرق ہے، ذہنی استعداد کا بھی فرق ہے، حیثیتوں کا فرق ہے۔ یہ جو تفریق آتی ہے استعداد کے حوالے سے، یہ انسانی زندگی اور معاشرے کی ضرورت ہے۔ اب کسے کس حیثیت میں پیدا فرمایا، کب پیدا فرمایا، کب تک کیا اس کا رہنا اسے منظور ہے، کس کے بطن سے پیدا ہوا، کس کی نسل شمار ہوا، یہ سارے وہ حصے ہیں جو اللہ کریم نے طے فرمائے ہیں، اور اللہ کریم نے جو طے فرمایا وہ عین حق ہے۔ بعض دفعہ ہم یہ بات سنتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں پیدا ہوا ہوتا تو اس مبارک زمانے میں جو حق کے مقابل آئے وہ بدبخت ترین مخلوق ٹھہرے، اسی مبارک زمانے میں تھے۔ حق ہے کہ وہ ہستیاں جنہیں رب کائنات نے ازل سے منتخب فرمایا تھا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر، وہ بھی اسی زمانے۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو کس جماعت میں ہوتا؟ اس لیے جو جب جہاں جس استعداد کے ساتھ جب تک کے لیے ہے، عین اس کا مقام ہے۔ ایسے ہی جیسے آنکھیں ٹخنے پر ہوتی ہیں اور ٹخنا آنکھوں کی جگہ پر ہوتا تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ آنکھ کی جگہ جو اللہ نے مقرر فرمائی ہے، ہمارا شعور بھی کہتا ہے یہی اس کا مقام ہے۔
ٹکنے کی جو جگہ اس نے مقرر فرمائی ہے سمجھ آتی ہے کہ اسے یہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح جسے جہاں جب جس استعداد سے جب تک کے لیے پیدا فرمایا اس کا عین مقام ہے، پھر جسے جو استعداد دی ہے، جتنی استعداد دی ہے عین اس کے مطابق ہے، کیونکہ یہ فیصلے اللہ رب العالمین، ہر ایک کو اس نے جو استعداد دی ہے وہ اس کے مقصد حیات کی تکمیل کے لیے ہے۔ ضروریات دنیا میں نے کل جو بیان کیا، اس ابتدائی حصے پر پورا بیان میں نے کیا، اس میں بے شمار پہلو آپ کے سامنے میں نے عرض کیے، لیکن جب آپ اپنی ضرورت کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس حق کی پہچان جو ہے تخلیقی طور پر وہ اس مخلوق کو عطا فرماتا، ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کے اندر یہ استعداد موجود ہوتی ہے کہ وہ حق کو پہچان سکے۔ اسی طرح حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا کہ وہ جو اس حق کی پہچان کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے، وہ جہاں رہتا ہے، جیسے رہتا ہے، جن لوگوں میں رہتا ہے، جہاں بڑھتا پلتا ہے، وہاں پھر وہ جب ان میں ڈھلتا ہے یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے۔ کس مذہب کے ماننے والوں میں وہ پلا بڑھا، لیکن بنیادی استعداد اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور جب بات معاملات کی آتی ہے، صحیح اور غلط کی آتی ہے، تو مخلوق ہر اس بات جو غلط ہے لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے فائدے کے لیے، وہ اس پر جگر پڑتا ہے کہ نہیں یہ بات درست ہے، مجھے یہ بات پسند ہے۔ لیکن جو قانون اللہ کریم نے فطرت پر عطا فرمایا دین اسلام کا، وہ ایسا ہے جو حقوق و فرائض کی تکمیل کلی معنوں میں کرتا ہے۔ جہاں حق ہے وہاں حق کا ارشاد ہے، جہاں کسی کا فرض ہے اسے وہاں فرض کی ادائیگی کا حکم دیتا۔ اور صحیح اور غلط، یہ قرآن کریم کی شان ہے کہ اسے واضح فرما دیتا ہے، کہیں کوئی شے کا کوئی شبہ یا شک نہیں بچتا، صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ اب سمجھ آتی ہے کہ جہاں دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے کہ کسی سے زبردستی دین منوایا جائے، وہاں دوسری ضرورت ہے کہ صحیح اور غلط واضح ہو، جسے استعداد دی گئی ہے ماننے کی وہ خطا نہ کھائے، اس کے سامنے حق واضح ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے بے شک ہدایت گمراہی سے الگ واضح ہو چکی، اس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب جب یہ واضح ہو چکی تو اس کا اعلان نہیں مقصود، جسے مخاطب فرمایا جا رہا ہے، جس کے لیے حق عطا فرمایا گیا ہے، جس کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا جا رہا ہے، اس ارشاد کے ساتھ پھر معاملہ اس کے حصے میں آتا ہے، تو کہاں کھڑا ہے؟ تیری جو سوچ اور فکر ہے وہ تیرے اعمال تک جو پہنچ رہی ہے، کیا وہ حق کی شہادت اعمال تیرے دے رہے ہیں کہ نہیں؟ کہیں خواہشات ذاتی میں تو نہیں کھو گیا، کہیں شیطنت میں تو نہیں ڈوب گیا؟ اور اسی استعداد کو بروئے کار لاتے ہوئے دنیا جو عالم اسباب ہے، اس کے اسباب اختیار کرتے ہوئے بندہ اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان اسباب کا اختیار کرنا اور دنیا کی ضروریات کی تکمیل یہ اس کے مقاصد کی کلی جو ہے ان حصوں میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ تو اسے دنیا میں آنا ہے، اور ذات دنیا ہے۔ مقصد کو جو دیکھو گے تو وہ یہ ہے جو قرآن کریم نے حق واضح کر کے تمہیں عطا فرما دیا ہے، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ اب یہی اختیار جو قرآن کریم فرما رہا ہے نا کہ لا اکراہ فی الدین، اسی کے تحت دیکھو لوگ اپنا فیصلہ کرتے ہیں، بے دینی میں کہاں تک جاتے ہیں، اور دین کے نام پر اگر کوئی بے دینی کی طرف جاتا ہے تو اس کا ہاتھ کوئی نہیں روکا جاتا قدرت کی طرف سے، اس لیے کہ جو فرصت اس کے پاس ہے اس میں وہ اپنا فیصلہ کر رہا ہے، اس فیصلے کرنے میں وہ آزاد ہے۔
اس آزادی کو کلی معنوں میں لوگو نہیں، جو بالعموم حیاتی پہلو ہیں اس میں آپ دیکھو تو یہ اختیار وہ نہیں ہے جو کسی کو اپنے پیدائش کے وقت پر اختیار دے رہا ہو کہ تو نے کس زمانے میں پیدا ہونا ہے اپنی چاہت سے بولے، نہیں، کس خاندان سے ہونا ہے، کس کے بطن سے ہونا ہے، کیا نسل کیا خون ہونا ہے، نہیں اختیار۔ شکل و صورت آتی ہے، پھر زندگی کی جو صحت و بیماریاں آتی ہیں، موت آتی ہے۔ مٹی کی کن ذرات میں تیرے وجود نے شامل ہونا ہے وہ جانتا تک نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کس کا کہاں وقت پورا ہونا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہاں بندے کی وجود خاک ہوتا ہے جس خاک سے اللہ نے اس کا وجود پیدا فرمایا ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم۔ تو پھر اس اختیار کو کلی معنوں میں لوگے، نہیں ویسا ہو جیسا میں چاہتا ہوں، نہیں، تیری پسند و ناپسند کا جو اختیار اللہ نے تجھے عطا فرمایا وہ یہاں ہے، جس سے قرآن کریم واضح فرما رہا ہے کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی آمیزش رہی ہو، حق واضح ہو چکا ہے۔ اور اللہ کریم کا احسان ہے کہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سرفراز فرمایا، یہ شرف نصیب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یہ شرف ہے۔ اور یاد رکھیں جتنی عطا ہوتی ہے نا اتنی اسی بات میں نزاکت ہوتی ہے۔ عمومی تعلقات میں دیکھیے گا لوگ چلتے چلتے آپس میں تلخ بات کرتے ہیں، بات رفع ہو گئی، ہر کو اپنے راہ ہو، سوچتا بھی کوئی نہیں کہ وہ کون تھا یا کیا ہوا، بات ختم ہوئی چلے گی۔ جہاں بہت قریبی تعلق ہوتا ہے نا وہاں بات تو کجا، چہرے کا تاثر درست نہ ہو نا تو اس کی چبھن دلوں میں رہ جاتی ہے، اس سے یہ توقع تھی، اس نے یہ کرنا، تو کیوں؟ بات رشتے کی ہے، یعنی جتنا رشتہ بڑا اتنی اس کی نزاکت بڑی۔ اسی پہلوؤں میں دیکھو جب بات عطا کی آئے گی، عمومی طور پر کوئی جاہل کام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا تھا، تمہیں سمجھ نہیں۔ اور اگر کوئی عالم فاضل وہی غلطی کر رہا ہو تو اس سے پیشتر کے اس کی غلطی کی طرف اشارہ کریں، اسے کہتے ہیں اتنا پڑھ لکھ کر تجھے یہ سمجھ آئیے۔ تو اسی طرح جب بات عطا کی آئے گی تو اس عطا میں اتنی نزاکت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور غور نہیں فرمایا کتنی بڑی بات ہے کہ تجھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف عطا فرمایا گیا، اور تو جب لحد میں اترا کیا لے کر آیا ہے؟ سوچیں نا تو سمجھ بندے کا شریر کام جاتا۔ اور جب ہم اپنی سوچوں کو یہاں نہیں لائیں گے نا قد تبین الرشد من الغی، یہاں نہیں لائیں گے تو پھر اپنے آپ کا اطمینان، جو اپنا اطمینان ہے اسے نفس کے تحت لے جائیں گے، جہاں نفس مطمئن ہو رہا گا ہم کہیں گے ہاں یہی صحیح ہے۔ نہیں، یہ رمضان المبارک بڑی قاری ضرب لگاتا ہے نفس پر۔ عبادات ساری کی ساری جو ہیں وہ ظاہری اور باطنی ہر دو پہلو سے عبادت گزار کو فائدہ دیتی ہیں، اور جب یہ کیفیت مضبوط ہوتی ہے ایمان کی تو سامنے جو مرضی کوئی لالچ رکھ دے۔ ہم شہداء کی بات سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، ہنستے مسکراتے اللہ کے نام پر جان دے دیتے ہیں۔ دیکھو یہاں اپنے دفاع میں، دیکھو اپنے ملک کے دفاع میں، اپنے گھروں آل و عیال کے ہوتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ میں بم باندھتا ہوں سینے پر اور ملک جو دشمن ہے اس کے ٹینک کے نیچے لیٹ جاتا ہوں، اس کے کہنے اور اس کے کرنے میں بڑا فرق ہے۔ کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہے۔ تو کیا ہمارے ہی جو اس قوم کے بچے ہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا؟ تو کیا ان کا مقصد کیا تھا؟ تکبیر کے ساتھ انہوں نے یہ عمل کیا۔
نام کا یا قوم کا یا اپنی برادری کا نعرہ لگا کر نہیں عمل کیا، مسکراتے چہروں کے، انہیں کوئی نہیں پتہ تھا کہ پیچھے اولاد ہے، گھر بار ہے، ذمہ داری، انہیں نہیں پتہ تھا، لیکن کیا وہ ایمانی جذبہ ہے۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ آج اسی کیفیت کو لوگوں کو نشے دے کر اور قرآن و حدیث سے جو حق کے وعدے ہیں انہیں دکھا کر اور ذہنی انتشار میں مبتلا کر کے ان سے کہیں بھی حملہ کرایا جاتا ہے، انہیں یہی بتایا جاتا ہے کہ تم اسلام کی خدمت کر رہے ہو۔ لیکن جہاں یہ قرآن کریم فرما رہے ہیں حق و باطل کی تفریق، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ضروریات دین جانے۔ اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کوئی دین جانے اور اس کے لیے کافی ہے کسی کا دین جاننا، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ضروریات دین جانے۔ تو جب حق واضح ہو چکا ہے تو پھر جسے مخاطب فرمایا جا رہا ہے، یہ کیا صرف اعلان کرنے کا مقصد تھا یا اسے اب جو حق واضح ہے اس پر تیری ذمہ داری ہے کہ تو عمل پیرا ہو۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ کریم نے مجبور نہیں فرمایا، مخلوق کو مجبور اس نے نہیں فرمایا کریم نے، لیکن اس نے جو پیدا فرمایا یہ کرم فرمایا کہ اپنی عبادت کو پیدا فرمایا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، فرمایا بس جو شیطان کی بات سے انکار کرے، یعنی جب حق اور باطل سامنے ہے، جو باطل کو رد کر دے، اسے مسترد کر دے، شیطان کی راہ کا انتخاب نہ کرے اور اللہ کے ساتھ ایمان لائے، یعنی حق پر قائم ہو۔ اب جیسے آپ غور فرمائیں نا، یہاں اسی پہلو کو اختیار فرمایا گیا ہے، انداز کو پسند فرمایا گیا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی ہے نہیں سوائے اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ۔ یہاں بھی فرمایا گیا کہ جو رد کرنا ہے اس درجے کا رد کر کے تیرا قلب پاک اور صاف ہو، اس میں حق آئے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ اور اللہ کے ساتھ ایمان لائے تو اس نے مضبوط حلقے کو پکڑ رکھا ہے۔ یہ ایسا مضبوط حلقہ ہے معزز سامعین کرام کہ اللہ کریم سے عہد کیا ہے اس مخلوق نے یوم الست کو، اس عہد پر قائم رہنا یہ نصیب ہو، اس عالم آب و گل میں، اس فانی جہان میں، اس امتحان گاہ میں حق پر قائم رہنا نصیب ہو۔ نہ وہ اختیار ہم اپنا ذاتی دیکھتے ہیں، نہ اس سے منتقل برزخ کی حیات میں ہم اس طرح دیکھتے ہیں جو کہ وہاں نتائج سامنے آ رہے ہوتے۔ یہ جو دار فانی کی امتحان گاہ ہے، جہاں آج میں اور آپ اپنی سانسیں پوری کر رہے ہیں، یہاں انحصار ہے اس تعمیل کا۔ یہاں تعمیل نصیب ہوگی تو یہ جو کروٹ زندگی بدلے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کے باغوں میں سے باغ، قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ، فرمایا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھ۔ پھر بات عبدالآباد ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ ایک شخص داخل ہوئے، مسلم شریف سے روایت ہے، مسجد میں بیٹھے تو ایک بزرگ اندر آئے، بیٹھے تھے ایک شخص، غالباً تابعین میں سے ہیں، تو ایک شخص داخل ہوئے مسجد میں تو ان کے چہرے پر بزرگی تھی، خوبصورتی تھی، اطمینان تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہلکی رکعت میں نماز پڑھی، یعنی طویل نہیں پڑھی، ہلکی رکعت میں نماز پڑھی اور باہر چلے گئے۔
جب وہ باہر چلے گئے تو جو لوگ مسجد میں بیٹھے تھے انہوں نے ان کی ذات پر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ ایسا ان کے بارے کہا جا رہا ہے، تو میں اٹھ کر ان کے پیچھے ہو لیا۔ باہر جہاں وہ رکے میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ جب مسجد سے نکلی ہیں تو آپ کے بعد لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جنتی ہیں، تو میں وہ سن کر اس تعجب میں آپ کے پاس آیا۔ تو انہوں نے فرمایا جس شے کو وہ جانتے نہیں اس شے سے متعلق انہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے بھی فیصلے تو مالک کے ہیں۔ مزید پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں دیکھتا ہوں ایک سبزہ ہے، باغ ہے بہت وسیع، اس میں ایک ستون ہے بہت بڑا، اس ستون کے سرے پر ایک حلقہ ہے۔ مجھے کسی نے کہا ستون پر چڑھ جاؤ، اس حلقے کو پکڑو۔ میں کوشش کرتا ہوں تو میں نے کہا میرے سے یہاں نہیں چڑھا جاتا۔ کہنے والے نے میرے مدد کی اور میں انتہائی آسانی سے اس بلند ستون پر چڑھ گیا۔ تو مجھے کہا اس حلقے کو پکڑ لو، تو میں نے اس حلقے کو پکڑ لیا۔ تو اس نے مجھے کہا مضبوطی سے پکڑا ہے؟ میں نے کہا ہاں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کہتے ہیں یہ خواب پھر صبح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب مجھے رہا۔ آپ نے فرمایا خواب بہت اچھا ہے، یہ جو سبز باغ دیکھ رہے ہو یہ اسلام ہے، جو ستون دیکھا تو نے وہ دین ہے، اور جو حلقہ تو نے دیکھا وہ عروۃ الوثقی ہے، اور اس کا پکڑنا تجھے نصیب ہوا، امید ہے اللہ کریم تمہیں بخش دیں گے، تمہیں جنت عطا۔ تو یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے فرمایا وہ اس لیے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس واقعے کو بھی نسبت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لی، ذات کی طرف نہیں۔ تو یہاں قرآن کریم فرما رہا ہے یعنی جو شیطان کی بات سے انکار کرے اور اللہ کے ساتھ ایمان لائے تو اس نے اس مضبوط حلقے کو، عروۃ الوثقی، اس مضبوط حلقے کو پکڑ رکھا ہے۔ دوسری جگہ اسی طرح تفریق سے بچنے اور جو حق کی رسی ہے اس کے پکڑنے کا فرمایا گیا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ تفرقہ پیدا نہ ہو۔ تو یہاں عروۃ الوثقی، یہاں قرآن کریم میں جب عربی میں بیان فرمائے گا تو بالعروۃ الوثقی، تو وہ حق ہے جسے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ عروۃ الوثقی۔ اب اس کا صرف پکڑنا نہیں ہے، اس مضبوط پکڑ کا تادم واپسی قائم رہنا ہے، ایمان لانا اور اس پر قائم رہنا۔ یہ نہیں ہے کہ اقرار کر کے کوئی بھاگ جائے، اقرار کر کے بھاگ جائے تو پھر وہ بات جو فرمائی لا اکراہ فی الدین، اس پہلوؤں میں نہیں، پھر اس پہلوؤں میں اس کا اطلاق آتا ہے۔ مذاق تو نہیں ہے نا، جس کا جو دل کرے کرے۔ ہم عجیب شرمندہ مسلمان ہیں، عجیب کیفیت ہے ہماری، شرمندہ سے ہوتے ہیں، معذرت خانہ سے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد نہیں ہے کہ جا کر کسی کے گلے پڑ جاؤ۔ دنیا ساری کی ساری کہتی ہے کسی ملک کے کسی قانون کو کوئی توڑے تو اس کو سزا دی جائے، یہ درست ہے، بھلے وہ سزا ناجائز انہوں نے طے کر رکھی ہو، بالعموم کہا جاتا ہے یہ درست ہے۔ تو جو اللہ کا قانون ہے وہ مذاق ہے؟ تو اللہ نے تو کسی پر زبردستی نہیں فرمائی کہ ضرور تم مسلمان ہو، استعداد دی ہے، پیدائش کا مقصد ہے، واپس حساب کتاب ہونا ہے، اپنے اعمال اس کے سامنے ہوں گے اور اس کے اعمال پر جواب دہ ہوگے۔ لیکن یہ مذاق ہے کہ کوئی جائے اور اس قانون کو اختیار کرے، توڑے اور پھر چلا جائے۔ تو آج ہمارے دانشور اس پر بحث کر رہے ہیں، نہیں یہ تو مولویوں کی بات ہے، اسلام تو فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین۔
یہ کون سی دانش ہے جو دنیا کی خرافات کو تو جائز سمجھے، احکامات جو اللہ نے دیے ہیں ان کا جائز ہونا سمجھ نہ آئے، اسے عقل کہیں گے، اسے دانش کہیں گے؟ جہاں جو بات حق سے ٹکرائے گی وہ ٹکرانے والی بات درست نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل واضح فرما دیا گیا، اس میں کوئی امیزش کا شبہ نہیں رہا۔ لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، جو ٹوٹنے والا نہیں، یہ ایسا مضبوط حلقہ ہے ٹوٹتا نہیں۔ دینی اسلام کے تحت رشتہ نسبت کا، کیونکہ بنیاد تو دین اسلام ہے نا، اللہ کریم کی ذات ہے، اس کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امتی کا رشتہ ہے، جو کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہے، آپ ایسے دیکھ تو کلی بات جو آتی ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مخلوق کو بڑی پختگی، بڑی سختی سے ہمیشہ اللہ کی طرف مخلوق کا رخ فرمایا۔ آپ کے زندگی مبارک، آپ کا اسوہ حسنہ جس کی مثال قرآن کریم بیان فرماتا ہے، ہم محافل میں دیکھتے ہیں، اب اسے دیکھنا بالعموم اس بات کو کوئی نہیں سنتا، دیکھتا، خیال نہیں کرتا، اس سے مطلب ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج مبارک رہا ہے، کبھی نشست میں مخصوص جگہ نہیں کی اپنے لیے۔ جب داخل ہوئے کسی نشست میں، جہاں جگہ تھی وہیں تشریف لے گئے، وہیں جلوہ افروز ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسی جگہ کا سما بدل گیا کہ وہاں آپ جلوہ افروز، لیکن مزاج مبارک نے یہ نہیں منظور فرمایا ایک ایسی مخصوص جگہ دی جائے جہاں صرف وہ آپ تشریف رکھیں، نہیں۔ کیسے خوش بخت وہ لوگ، وہ ہستیاں، اللہ کے پسندیدہ مخلوق جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت روبرو نصیب، کیسے ان کے جذبے، کیسی اللہ کی ان پر عطا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات، اور کیسی بد نصیبی ان ہستیوں پر آج بام تکرار ہوتی ہے جنہیں گھر پوچھتا کوئی نہیں، اصحاب رسول پر بحث کر رہے ہوتے، اور وہ ایسی ہستیاں جن کی مثالیں قرآن کریم تورات و انجیل میں بیان فرماتا ہے، جنہیں ساروں کو وہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی، رضی اللہ تعالی، جنہیں اللہ کی رضاعت قرآن کریم اعلان فرماتا ہے۔ ایسی ہستیاں جنہیں روبرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان ہستیوں پر آج لوگ بحث کرتے ہیں، اور ہم جیسے دعوے محبت رکھنے والے اتنا دینی علم بھی نہیں رکھتے کہ ہمیں حقائق کی سمجھ آ سکے، کیسے مسلمان ہیں اور کیسی انحطاط کو پہنچے ہیں، کون ہم پہنچے کہاں۔ یہ جو قرآن کریم فرما رہا ہے نا، یہ تمہیں بتا نہیں رہا کہ حق و باطل کی تفریق ہو چکی، بات ختم نہیں۔ اس فرمان کے ساتھ تمہارے عمل کی باری شروع ہو جاتی ہے، اور اس حق و باطل کی تفریق کے بعد حق پر قائم رہو تو یہ جو آج کا تف ہونا یہ معاشرے سے نکل جائے، یہ جو آج کی ذلت ہے اس امت کے منہ پر، اس کے حالات پر۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ فلسطین کی مدد اور ان کے لیے فنڈ کا جمع کرنا، میں نے کہا مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کون کتنا جمع کر رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے،
یہ مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہنچنا مشکل ہے، شاید پہنچتی کوئی نہیں۔ اور ہمیں ایسے لائیو کیمروں پر دکھایا جاتا ہے کہ کیسے مارا جاتا ہے، غور کرو۔ ہم کہتے ہیں حکمران پر گلا، حکمران کہتے ہیں عوام ساتھ نہیں دیتی، ان میں انتشار ہے، ورنہ فلسطین میں یہ کر لیں۔ یہ پاس کشمیر ہے، جو کمال وہاں کر لیے ہیں اسے چھوڑ دو، کشمیر کو بھی، اپنے گلی کوچوں میں آ جاؤ۔ عزتیں بک رہی ہیں 2 وقت کے کھانے کو، اس کا تدارک کر لیا تم نے؟ جس معاشرے میں ضعیفی اور کمزوری جرم ہو جائے، اس معاشرے کا تم نے کیا کر لیا؟ تو کوئی نہیں پوچھ رہا، کوئی احساس نہیں کر رہا۔ جس کی مخلوق ہے اس کے حضور جواب دینا ہوگا، اور اپنے اپنے حصے کا ہر کوئی جواب دے گا، اور جواب نہیں بن پائے گا، مشکل ہو جائے۔ اس لیے یہ جو مضبوط حلقہ، اس کو پکڑو، اس پر قائم رہو، جو ٹوٹنے والا نہیں، لانفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، تم مضبوط رہو، یہاں کوئی لرزش نہیں آئے گی۔ اور دینی رشتہ ایسا رشتہ ہے، دیکھو نا، شروع ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ رشتہ یہاں نصیب ہوتا ہے، زندگی بندگی کے معنوں میں بحیثیت امتی نصیب ہوتی ہے۔ لحد میں اترتے ہو تو جہاں بات اللہ جل شانہ کی آتی ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، دین اسلام کی آتی ہے۔ رشتہ نہیں ٹوٹا، وہیں جا رہا ہے ساتھ۔ روز محشر میں نے چند دن پہلے بیان کیا تھا کہ فرشتے، ایسے لوگوں کے فرشتے ان کی قبروں پر آ کر انہیں کہیں گے کہ آج گھبرانا نہیں۔ قرآن و حدیث فرماتی ہے مخلوق کو اپنا ہوش نہیں ہوگا، صاحب ایمان کو اللہ کے فرشتے آ کر قبر سے اٹھتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے آج گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا تم نے، نہیں، رشتہ ساتھ چل رہا ہے، پھر قائم ہوگا او حساب کتاب، تو شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کوئی رشتہ چل رہا ہے۔ اسی رشتے سے پلسرات سے گزرنا ہے، یہی ایمان عبدالآباد جنت تک پہنچا ہے۔ یہ اتنا مضبوط حلقہ ہے کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں، میں نے عمارت بنائی اتنے سال تک ہلی نہیں، یہ بڑی مضبوط ہے، جان فانی، عمارت فانی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اگر دنیا کی عمارتوں کی طرح اپنی حیثیت کو دیکھو گے تو یہ تو دنیا فانی ہے، حیثیت دنیا کی فنا ہو جائے گی۔ اگر بقا دائمی دیکھنی ہے تو حق کے ساتھ ہے، اور اسی حق کے ساتھ دیکھا ہے۔ یہ جو کیفی رشتہ نصیب ہوتا ہے نا، دیکھا ہے کہ موت وارد ہو گئی، رشتوں نے کہا یہ میت ہے، لیکن قلبی رشتہ جو ہے اس کا انقطاع نہیں آیا۔ آج فیصلے کا موقع ہے نا، آج اپنے فیصلے کیے جائیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے، جاننے والے، سننے والے، دو پہلو دیکھنا، جو کہہ رہے ہو وہ سن رہا ہے۔ اب میں نے جو آپ کے سامنے بات کی ہے، آپ نے سنی، لیکن مخلوق کی سماعت اور ہے۔ مالک کی ذات علیم ہے، یدرکہ الابصار، وہ تو نظروں کو بھی جانتا ہے اس نظر کے اندر کیا ہے۔ تو آپ نے تو میری آواز، انداز سنا، دیکھا، وہ تو جانتا ہے کہ یہ کس پہلو سے بول رہا ہے، اسے کہیں ذات تو نہیں مقصود، اللہ کی رضا کو بول رہا ہے، دین بول رہا ہے یا ذات بول رہا ہے۔ تو وہ جاننے والا، سننے والا ہے۔ اسی سننے میں دوسرا پہلو لے آؤ،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، دنیا اور آخرت کی آسانی طلب کر لو، واللہ سمیع، اپنے آپ کو حق پر کھڑا کرو نا، اسی سننے میں تیرا مانگنا نہیں داخل ہوگا کہ تو اپنے الہ سے اپنے لیے آسانی ایمان مانگ لے۔ علیم، وہ جانتا ہے، اس کا علم عذوری ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، تیری سوچ کیا۔ میں نے کل بھی ایک حدیث شریف پیش کی کہ ایک بندہ کھو گیا ہے، زندگی کی باتیں اس کے سامنے سے چلی گئیں، صحرا ہے، گرمی ہے، صحرا گرمی، سواری جاتی رہی، خوراک کھانا پینا اس کے ساتھ جاتا رہا، اب موت کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی شے اور ملے، وہی ہماری میں سامان واپس ملے، وہ کہے تو میرا بندہ میں تیرا مالک، اس کیفیت اور حال میں کہ ہوش علامت نہیں ہے کیا کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے دل میں یہ نہیں ہے، الفاظ الٹ گئے ہیں لیکن دل سے وہ اللہ کا شکر کر رہا ہے، اللہ اس کی اس پہلو پر بھی مقبول فرماتا ہے اس کی بات، کہہ الٹ رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اس کے اس کلام کو بھی شرف منظوری دے رہا ہے، کیوں؟ چونکہ وہ تو ہوش کھو گیا، لیکن یہاں سے جو شکرانے کی کیفیت ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو اس کی ذات علیم ہے۔ تو ابتداً میں نے جو میٹنگ کے منٹس پر بات شروع کی تھی، اپنی اس ابتدا کو ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جو سلسلہ اہلیت سے منسلک ہونا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ اللہ پر ہونا چاہیے، وہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس سے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین رہنا چاہیے۔ یہ صرف رشتہ نہیں، اس رشتے کے حصول کے ساتھ اس پر قائم رہنا یہی امتحان ہے، اور اللہ کریم سمیع، اس سے استقامت مانگتے ہوئے اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔